السلام علیکم دوستو، تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو صنم خان ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہمارے مضمون خلافت عباسیہ کا 7واں خلیفہ مامون الرشید ہے۔ دوستو، ہادی کی شب وفات ایک تاریخی رات تھی۔ حوادث سے بھرپور اسی رات ہارون الرشید قید سے رہا ہوا، اسی رات اس کی خلافت کی بیعت کی گئی، اسی رات ایک لونڈی مراجل کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبوداللہ رکھا گیا، جو بعد میں المامون کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ رات شب خلفاء تھی۔ اسی رات ایک خلیفہ دنیا سے رخصت ہوا، ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور ایک خلیفہ پیدا ہوا۔ عبداللہ المامون کی ولادت 14 ربیع الاول 170 ہجری بمطابق 786 عیسوی کو جمعہ کے دن ہوئی۔ المامون اس کا لقب تھا اور ابو العباس اس کی کنیت تھی۔ دوستو، مامون الرشید جب 5 سال کی عمر کو پہنچا تو دستور کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ علامہ سیوطی کے بقول مامون نے کم عمری میں تعلیم سے فراغت پائی۔ المامون کی خصوصی تربیت کے لیے جعفر برمکی کو اس کا تعلق مقرر کیا گیا۔ فن خطابت اور حاضر جوابی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس کو مشہور عالم یزیدی کے سپرد کیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ تدریس میں بھی مامون شرکت کرتا رہا۔ یہ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ مامون نے تمام تر مروجہ علوم اور بالخصوص فقہ، ادب اور ایام عرب میں کافی قدرت حاصل کر لی تھی۔ جوان ہونے کے بعد فلسفہ اور علم الکلام کی طرف رغبت ہو گئی۔ اسی زمانہ میں وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ دوستو، 825 عیسوی 210 ہجری میں مامون نے بوران بنت حسن بن سہل کے ساتھ شادی کی۔ اس شادی پر بے دریغ دولت لٹائی گئی۔ جہیز کے علاوہ حسن نے 17 دن تک دل کھول کر مہمانداری کی۔ اس دوران حسن نے بے شمار لوگوں کے نام جاگیریں اور انعام دیے۔ ہر ایک مہمان کو ایک ایک پرچہ ملا جو کسی نہ کسی جاگیر کا پروانہ تھا۔ سہاگ کی رات اشرفیوں کی تھیلیاں نچھاور کی گئیں۔ مامون اپنے بھائی امین کے قتل کے بعد 803 عیسوی میں خراسان کے دارالحکومت مرو میں منصب خلافت پر متمکن ہوا اور ابو جعفر کنیت اختیار کی۔ وہ اس کنیت کے ساتھ جذباتی عقیدت رکھتا تھا کیونکہ منصور اور ہارون کی بھی کنیت ابو جعفر ہی تھی۔ دوستو، مامون الرشید کی حکومت کے 2 دور بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مامون الرشید کے پہلے دور کے بارے میں بات کریں گے۔ مامون الرشید کا پہلا دور 813 سے 817 تک کے عرصہ پر مشتمل ہے، جب مامون بغداد کی بجائے مرو میں قیام پذیر رہا۔ دوسرا دور 817 سے 832 تک کے عرصے پر مشتمل تھا۔ اس عرصے کے دوران مامون بغداد میں منتقل ہو گیا۔ پہلا دور مسلسل بغاوتوں اور شورشوں پر مشتمل ہے۔ انتہا پسندوں اور غرض مند لوگوں نے بغداد میں مامون کی غیر موجودگی کو قسمت آزمائی کے لیے انتہائی مناسب توقع سمجھتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں شورشیں برپا کر رکھی تھیں۔ اس تمام عرصہ میں اس کا وزیر فضل بن سہل حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، جسے مامون نے اس کی شاندار خدمات کی بدولت ضیاء الریاستین کا خطاب دے رکھا تھا۔ حقیقی اختیارات تمام تر اسی کے ہاتھ میں تھے اور مامون الرشید ہر طرح کے معاملات سے بے نیاز علم و ادب کے فروغ میں مشغول تھا۔ محاصرہ بغداد کے دوران طاہر بن حسین نے اپنے فوجیوں کو طرح طرح کے انعام دے کر اس بات پر فوجیوں کو پرجوش رکھا کہ وہ بغداد کی فتح کے بعد انہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تو بہت سے افسران نے اس کے خلاف بغاوت کر لی، لیکن بغاوت خود بخود ہی دب گئی۔ نصر بن شیس کی بغاوت مامون کی کامیابی میں اجمی و ناصر کا بہت زیادہ دخل تھا، کیونکہ مامون کی ماں ایرانی نسل تھی۔ امین کے قتل کے بعد اجمی اور عربی آویزش نے سر اٹھایا۔ مامون کے وزیر فضل بن سہل کی بدولت مامون کے دربار میں ایرانی اثرات بہت بڑھ چکے تھے۔ اس اجمی غلبہ کے خلاف حلب کے علاقہ میں ایک عرب سردار نصر بن شیس نے بغاوت کر دی اور بہت سے عربوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مامون نے طاہر کو موصل، جزیرہ اور شام کا والی بنا کر اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔
لیکن چونکہ فضل بن سہل نے اپنے بھائی حسن کو بغداد کا گورنر مقرر کر دیا تھا اور طاہر بھی اس اہم منصب کو خواہش مند تھا، اس نے بغاوت کو دبانے میں انتہائی سست روی اور تساہل کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے نصر 11 سال مسلسل باغی رہا۔ بالآخر 209 ہجری میں عبداللہ بن طاہر نے اسے شکست دی اور اس کے قلعہ کیسوم کو مسمار کر دیا۔ دوستو، ابو سرایا ایک ایسا ڈاکو تھا جس نے مامون الرشید کے پہلے دور حکومت میں بہت ہی زیادہ شر انگیزی پھیلائی۔ اس کا اصل نام سری بن منصور شیبانی تھا۔ وہ امین اور مامون کی باہمی کشمکش میں مامون کی حمایت میں لڑنے والی ہرثمہ کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ مامون کی فتح کے بعد معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے فوج کی تنخواہ میں جو اضافہ کیا گیا تھا وہ اضافہ ختم کر دیا گیا۔ ابو سرایا کی خواہشات محدود تنخواہ سے پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے حج کا بہانہ کر کے فوج سے علیحدگی اختیار کر لی اور سابقہ پیشے یعنی ڈاکہ زنی کی طرف لوٹ گیا۔ خاص طور پر وہ مامون کے فوجی قافلوں کو ہدف بناتا تھا۔ اس دوران علویوں نے پھر سے منظم ہونا شروع کر دیا۔ محمد بن ابراہیم علوی، جو ابن طباطبا کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق میں کافی مقبولیت حاصل کر لی۔ ابو سرایا نے بھی اس تحریک میں شمولیت اختیار کر لی اور ابن طباطبا کی فوج کا کمانڈر اور مشیر خاص بن گیا۔ اس نے کوفہ کے باسی گورنر کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ بغداد سے زبیر بن مصعب کی زیر قیادت تازہ دم فوج بھی اس کوفہ کا قبضہ نہ چھڑا سکی اور ایران و عراق کے بہت سے دیگر شہروں میں بھی ابن طباطبا کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ محمد بن ابراہیم علوی کو ایران و عراق کے شیعان علی کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن ابو سرایا کو یہ بات پسند نہ تھی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے محمد بن ابراہیم کو زہر دے کر شہید کر دیا اور ایک نو عمر علوی محمد بن زید بن علی بن حسین کو ابن طباطبا کا جانشین قرار دے کر عملاً خود اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس بغاوت سے وقتی طور پر مامون کے اقتدار کو بہت دھچکا لگا اور بہت سے علاقے اس کی سلطنت سے نکل گئے۔ وزیر حسن بن سہل نے زبیر بن مصعب کی ناکامی کے بعد عبدوس بن محمد کو ابو سرایا کی بغاوت ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ بدقسمتی سے وہ بھی شکست کھا گیا۔ ابو سرایا نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور عراق و عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے والی مقرر کر دیے۔ بالآخر بغداد سے تجربہ کار جرنیل ہرثمہ بن عین کو اس کے خلاف بھیجا گیا، جس نے ابو سرایا کو شکست دے کر کوفہ پر دوبارہ قبضہ کیا۔ آواز کی شکست سے ابو سرایا بھاگ کر جلولہ کی طرف بھاگ نکلا اور وہاں کے حاکم علی بن سعید نے اس کا سر کاٹ کر مامون کے پاس بھیج دیا۔ اس طریقے سے ابن طباطبا اور ابو سرایا کی شر انگیزی ختم ہو گئی۔ دوستو، مامون الرشید کے دور کا سب سے اہم اور دردناک سانحہ عرب سردار ہرثمہ بن عین کا قتل تھا۔ عباسی سلطنت کے استحکام اور بقا کے لیے جس قدر جد و جہد کی گئی، ہرثمہ اس میں بہت زیادہ نمایاں استحکام اور حصہ دار بن چکا تھا۔ اگرچہ مامون کے مرو میں قیام کے دوران رونما ہونے والی تمام بغاوتیں دبا چکی تھیں، لیکن اس کے اسباب اسی طرح موجود تھے۔ سلطنت کی سیاہ و سفید کا مالک فضل بن سہل تھا اور مامون کی حیثیت اس کے اشاروں پر رقص کرنے والے کارندے سے زیادہ نہ تھی۔ ہر 4 سو مختلف قسم کی پابندیاں عائد تھیں اور کوئی بھی خبر فضل کی اجازت کے بغیر خلیفہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مامون ملک میں ہونے والے شر و فساد سے قطعاً لا تعلق اور بے خبر مجالس علمی کی زینت بنا ہوا تھا۔ ملکی حالات سے خبر کرنے کے لیے عباسیوں کا جرنیل ہرثمہ بن عین نے خلیفہ کے سامنے اظہار حقیقت کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے ہرثمہ خراسان کے لیے روانہ ہوا۔ فضل بن سہل کو جب اس کے ارادوں کا علم ہوا تو اس نے ہرثمہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے شاہی فرمان بھیج دیا کہ اسے شام و حجاز میں جس صوبے کو وہ پسند کرے اس کی حکومت دے دی جائے گی۔ لیکن ہرثمہ اصل حقیقت سے آگاہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ خلیفہ کے پاس پہنچتا، فضل بن سہل کے آدمیوں نے مامون کو یہ بتایا کہ ہرثمہ اسے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہرثمہ جب دربار میں داخل ہوا تو مامون نے اس کی خوب بےعزتی کی اور قید میں ڈال دیا، لیکن فضل نے چند دنوں کے بعد اسے قتل کروا دیا۔
دوستوں مامون کے دور کا یہ قتل اس کے خلافت کے خاتمے کے لیے بہت ہی اہم اور نازک کڑی تھی۔ ایسی بغاوت اٹھی اس کے قتل سے کہ مامون بہت ہی مشکل سے اس بغاوت کو دبا سکا۔ دوستوں مامون الرشید شروع ہی سے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی پیروی کرتا تھا۔ اہل بیت سے اس کی محبت اور شیفتگی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے 816 عیسوی میں امام علی بن موسیٰ رضا کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ مامون کے اس طرز عمل سے لوگ بہت ہی بد دل ہوئے، لیکن اس انقلابی تبدیلی نے اصلاح احوال کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔ چنانچہ عباسیوں نے مامون کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 817 عیسوی میں اہل بغداد نے مامون کی بیعت فسخ کر کے ابراہیم بن مہدی کو المبارک کا لقب دے کر اس کی بیعت کر لی۔ نماز جمعہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور فوج کو نئے خلیفہ کے تقرر کی خوشی میں 2 درہم فی کس ادا کیے گئے۔ ان تمام تبدیلیوں کا مامون کو ذرا بھر بھی خبر یا ایسا کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ امام علی رضا نے ٹھانی کہ وہ مامون الرشید کو اصل حالات سے آگاہ کرے گا، تو اس نے 817 میں خلیفہ مامون الرشید کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے غصے میں آ کر فضل بن سہل کو قتل کروا دیا اور خود امام علی رضا کے ساتھ واپس بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں علی رضا بھی مامون کے ساتھ تھے۔ ہارون الرشید کی قبر طرطوس میں تھی، اس لیے مامون نے چند دن وہاں قیام کیا اور اچانک امام علی رضا وفات پا گئے۔ بعض مورخین نے مامون کو امام کی موت کا ذمہ دار گردانا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین نے کہا ہے کہ مامون الرشید کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مامون نے مرو سے بغداد کا سفر 2 سال میں طے کیا۔ سفر کی یہ طوالت سیاسی ضروریات کے تحت تھی۔ طاہر بن حسین بھی راستے میں مامون الرشید سے ملا۔ مامون نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ مامون اور اس کے تمام ساتھی سبز لباس میں ملبوس تھے۔ اہل بغداد نے بھی سبز لباس ہی زیب تن کر رکھا تھا، مگر اہل بغداد سیاہ عباسی شعار کو ایک بار پھر دیکھنے کے متمنا تھے۔ مامون نے بھی آل عباس کی اس درینہ خواہش کو پورا کیا اور دربار میں سیاہ لباس منگوا کر پہنا اور اراکین دربار کو بھی سیاہ خلعتیں عطا کی اور سرکاری طور پر سیاہ رنگ اختیار کیا۔ دوستو یہ تھا خلیفہ مامون الرشید کی خلافت کا پہلا دور۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے دوسرے دور کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے اگلے حصے میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔